إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال الراوي قلنا لمن يا رسول الله
قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ السلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے حالات حاضرہ میں، موجودہ حالات میں اہل حق کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ حالات حاضرہ، موجودہ حالات، یعنی مسلمانوں کی موجودہ حالت، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ دوسرا حصہ اہل حق، تو اہل حق کون ہیں، حق والے کون ہیں، اور تیسرا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس پر تینوں حصوں پر مختصراً انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی کیا حالت ہے، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دینی حالت ہم اور آپ مسجد کی، آج جمعہ کے دن مسجد کی کنڈیشن دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتے کی ایک نماز میں ہماری مسجد کی یہ حالت ہے کہ 2 صف بھی تقریباً ٹھیک سے مکمل نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی حالت ہے، باقی ایام 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے وہ تو جانے دیجیے۔ تو یہ ہماری دینی حالت ہے۔ تو میں اپنی طرف سے دنیاوی اور دینی حالت کے لیے کچھ نہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلق سے 1400 سال پہلے ہماری دینی اور دنیاوی حالت کے بارے میں جو بات بتلائی تھی، پیشین گوئی کی تھی، ایک حدیث دنیاوی حالت کے لیے اور ایک حدیث دینی حالت کے لیے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی حالت کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری دنیاوی حالت کیا ہوگی، یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یوشک ان تداع علیکم الامم من کل افق، کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا تم پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے آج صورتحال مسلمانوں کی کہ 60 سے زیادہ مسلم ملک ہیں، ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، حکمران ہیں مسلم، لیکن باوجود سب سے زیادہ ذلیل، خوار اور کمتر جو قوم ہے دنیا کے اندر وہ مسلمان نظر آتی ہے۔ دنیاوی طور پر دیکھ لیں کیا مسلمان کس کے اندر فائق، کس مرحلے میں، دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود دنیاوی طور پر آخری درجے میں۔ تعلیم دیکھ لیں آپ، دنیاوی طور پر تعلیم کے کس مرحلے میں ہیں، اور بقیہ چیزیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7 کروڑ سے زائد مسلمان بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ سوچئے اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی اسکول نہیں جا رہی، دنیا کے اندر اسکول نہیں جاتی۔ بقیہ یہ بچوں کی بات ہے، جو بوڑھے اور بڑے ہیں جو گئے نہیں ان کی بات الگ ہے۔ تو دنیاوی کنڈیشن ہماری کیا ہے، ان تداع علیکم الامم من کل افق، ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے فاؤنڈیشن آپ کو ملیں گے، تنظیمیں آپ کو ملیں گی کہ وہ کتوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن، کوئی تنظیم آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو مسلمانوں کی حفاظت کی بات کرے دنیا کے اندر اس انداز میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، دنیا تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ شادیوں میں منظر نظر آتا ہے۔ قال، راوی نے کہا، قلنا یا رسول اللہ امن قلۃ بنا یومئذ، کہ اے اللہ کے رسول یہ جو حالت ہوگی ہماری کہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی، اس کی وجہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟
کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے آج دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں، دنیا میں ہر 5واں شخص مسلمان ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر، تو تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ وَلَكِن تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن اس تعداد کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے سیلاب میں سمندر کا پانی اس کے کنارے پر جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کتنا دور تک نظر آتا ہے، جھاگ صابن صرف کا جھاگ جو ہوتا ہے دور تک نظر آتا ہے سمندر کے اندر، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ سمندر میں پائے جانے والے اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پانی جس طرف چاہتا ہے اس کو بہا لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو تمہاری حیثیت بھی سیلاب کے اس جھاگ کے مانند ہوگی، سیلاب جس طرف چاہے گا اسے بہا لے جائے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبا ختم کر دے گا، نکال دے گا۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا جو خوف، جو دبدبا، جو روب ہونا چاہیے اور پہلے رہا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر مسلم فوج رہتی تھی تو دشمن ملک کانپتا تھا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو جو خوف اور دبدبا تھا تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اسے اللہ ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، وجہ کیا ہوگی؟ اور تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا۔ فقال، پوچھا گیا، فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، بس دنیا کی چاہت رہے گی۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، اللہ سے، رسول سے، دین اسلام سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ تو یہ غفلت کی جو چادر ہم پر چھائی ہوئی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر بیٹھ گئی، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کی ناپسندیدگی کہ مرنا نہیں چاہو گے۔ ایک مسلمان جو حقیقی طور پر مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری موت ہو، محبت کرتا ہوں موت سے، کیونکہ مرنے کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ وہ دین پر اگر عمل پیرا ہے تو اسے مرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے مرنے کے لیے، کب مجھے موت آئے اور اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچ جاؤں اور اصل زندگی میں، نعمتوں والی زندگی میں میں لطف اندوز ہوں۔ تو یہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت تمہارے اندر آ گئی، یہ وہن ہے جس کی وجہ سے دنیاوی حالت تمہاری ہو گئی۔ دینی حالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال کر لو، تیزی سے اعمال کر لو۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر قسم کے فتنے اس وقت پائے جا رہے ہیں۔ شہوات کا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ ہے، شہوات کا فتنہ، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، چیزوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ شبہات کا فتنہ کہ آدمی شبہات میں، شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہے، اسے اپنے دین پر پختگی نہیں مل پا رہی ہے، ثابت قدم نہیں رہ پا رہا۔ میڈیا کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حجابی کا فتنہ ہے، فرقہ واریت کا فتنہ ہے۔ تو فتنوں کی کثرت ہے بہت زیادہ، اور یہ فتنے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ رات میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی کو نظر نہیں آتا ہے صحیح راستہ کدھر ہے، غلط راستہ کدھر ہے۔ تو ایسے ہی فطروں کا زمانہ ہے کہ فطروں کے زمانے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ فطروں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا حالت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے عوض بیچ دے گا۔
جیسے آج ہم کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جیسے ہے کہ دین کا ایمان کا ہم دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سودا کر لیتے ہیں. دنیا کی کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت، تھوڑی سی مال حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری دینی اور دنیاوی حالت ہے، یہ ہماری دینی اور دنیاوی حالت ہے. دوسرا جز ہے اہل حق کی موجودہ حالات میں جو دینی اور دنیاوی ہے، ان میں اہل حق کی ذمہ داریاں. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اہل حق کون ہے. ایک لفظ میں کہا جائے مسلمان اہل حق ہیں، لیکن اتنے سارے مسلمان ہیں، مختلف قسم کے مسلمان ہیں، طرح طرح کے مسلمان ہیں، اور ہر کسی کا دعویٰ کہ وہ اہل حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا. اور فرمایا کہ افترقت الیہود، کہ یہود جو ہے 70 فرقوں میں بٹ گئے، اور نصارہ 71 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹی. یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب اہل حق تو ایک ہی ہوں گے، سب نہیں ہو سکتے. اہل حق، سچائی والے، حق والے صرف ایک جماعت ہوگی، ہر جماعت اہل حق نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ کون سا میزان ہے، وہ کون سا ترازو ہے، وہ کیا معیار ہے جس پر ہم لوگوں کو ناپ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اہل حق ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ میزان، وہ ترازو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اس سے پہلے ایک کسی خطبے میں نے اس ترازو کی بڑی جم کر وضاحت کی تھی اور بتلایا تھا. میں اشارہ کرتا چلوں کہ وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج میں اور جس پر. صحابہ نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون سا ہے، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ اليوم اصحابی، جو وہ فرقہ، وہ جماعت جو آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر چلنے والی جماعت جو ہوگی، وہ جماعت جو ہوگی وہ نجات پانے والی جماعت ہوگی، فرقہ ناجیہ ہوگی. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعوے داری سب کے پاس ہے، لیکن کون سی جماعت ایسی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے منہج اور طریقے کے مطابق چل رہی ہے. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا میں دھوکے بہت دیے جا رہے ہیں، دنیا میں دین کے نام پر دھوکے بہت دیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے کسی خطبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک گمراہ فرقہ خوارج کے درمیان ہونے والے بحث و مباحثے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے بتلایا تھا کہ لوگ کیسے قرآن و سنت سے دلیل دے کر قرآن کی آیت پیش کریں گے، آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کریں گے، اور ایسی دلیلیں دے کر آپ کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے، آپ کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے. وہاں پر اس سمجھداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی یہ دیکھ لے، یہ ٹٹول لے، یہ جانچ لے کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہی باتیں منقول ہیں، انہوں نے یہی باتیں بیان کی ہیں، کیا اللہ کے رسول نے ان کو ایسی طریقے سے سکھلایا؟ کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، ہر کوئی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، لیکن عمل کیسے کرنا ہے، قرآن کو کیا سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار حق بنایا ہے کہ یہ حق کے معیار ہے. اگر کوئی شخص ایمان لاتا ویسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل تبھی درست ہو سکتا ہے
جب وہ ہدایت، وہ عمل، وہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق ہو، ان کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ویسا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، اپنا منمانی ہے، دین میں آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے، لہذا اگر ہم اپنی منمانی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے، صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کی سمجھ کو جو انہوں نے سمجھا اسے چھوڑ کر اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جو ان کی راہ کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور غیر مؤمنین یعنی صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے گا، صحابہ کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، غلط راستے پر چلا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر جا رہا ہے ہم اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کئی راستے، کئی لکیریں کھینچی اور بیان کیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور بلا رہا ہے جہنم کی طرف، لہذا جو بھی اس سیدھے راستے، صحابہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، منہج اور طریقہ، اس راستے سے دائیں بائیں مڑنے کی کوشش کرے گا وہ غلط راستے پر چلا جائے گا۔ تو اہل حق وہی ہیں جو مدرسے صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، توبہ و استغفار کا راستہ کھلا ہے، لیکن معیار حق صرف صحابہ ہیں، دعوے سے کام نہیں بنتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہر کوئی کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا اس پر ایمان لایا، یہ بھی ہر کوئی کہتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لایا، اپنی مراد نہیں کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں اس قرآن کی آیت سے، اس حدیث سے، اللہ نے کیا مراد لیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ، رسول پر ایمان لاتا ہوں، رسول کی طرف سے جو کچھ آیا ان پر ایمان لایا، یہ بھی ہر کوئی کہتا ہے، لیکن علی مراد رسول اللہ، رسول کی مراد کے مطابق کہ رسول نے کیا مراد لیا ہے اس کے مطابق ایمان لانا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ رسول نے کیا مراد لیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ باتیں بتلائی، انہوں نے یہاں تک پہنچائی ہیں، نسل در نسل وہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جو بات آپ بات بیان کریں، کوئی کسی آیت قرآن، آیت حدیث کی تفسیر کرے، اگر وہ تفسیر صحابہ سے منقول نہیں ہے، شریعت کے مخالف ہے، تو وہ کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، اعتقاد ہو، عبادت ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے وہی اہل حق ہیں، اس کے علاوہ اہل حق کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا ٹکڑا ہے ذمہ داریاں، کہ اہل حق جو ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ زمانے سے اہل حق ہمیشہ کم رہے، بڑی تعداد کبھی بھی اہل حق کی نہیں رہی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک یہی سنت رہی، طریقہ رہا اللہ رب العالمین کا کہ حق والے ہمیشہ سے کمتر ہی رہیں گے، آج بھی حق والے کمتر ہیں۔ لہذا بڑی تعداد کی وجہ سے کسی کو اہل حق سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا جب اہل حق ہے وہ کم ہے تو ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود دین کی طرف رجوع کریں، خود جو ہے پورے طور پر دین کی طرف رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اتنا دین پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔
آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے اجازت ہے نماز پڑھنے کی، آنکھ نہیں ہلا سکتے تو دل میں نیت کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، لیکن پورے اسلام میں داخل ہو کر تو دین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دین کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اللہ کے فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں ہے، غمگین نہ ہو جاؤ، پست نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ دنیا میں ترقی چاہتے ہو، آخرت میں سرخروئی کامیابی چاہتے ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پورے اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی دین کا علم حاصل کرو گے، دین پر عمل کرو گے، دین کی تبلیغ کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب بتلائیے بھلا اللہ جس کا مددگار ہو اسے کوئی پسپا کر سکتا ہے، اسے کوئی ذلیل و خوار کر سکتا ہے، کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد، وترکتم الجہاد، جب تم دنیا داری میں لگ گئے، مقصد صرف دنیا داری ہو گئی، جب تم دنیا داری میں لگ گئے اور جہاد کوشش کو تم نے چھوڑ دیا تو سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ رب العالمین نے تم پر ذلت و خواری کو بھیج دیا، مسلط کر دیا تمہارے اوپر۔ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اور اللہ رب العالمین اس ذلت و خواری کو تم سے نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دین کی طرف رجوع کر لو۔ تو دین کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کی اصلاح درستگی نہیں ہوگی مگر اسی چیز سے جس سے اس امت کے اولین لوگوں کی، بعد والوں کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلے کے لوگوں کی قرآن حدیث سے اصلاح ہوئی تھی، منہج صحابہ کے مطابق چلنے پر اصلاح ہوئی تھی۔ تو اگر آج بھی اصلاح چاہتے ہیں دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، تو وہی ضرورت ہوگی کہ آدمی قرآن و سنت کو لازم پکڑے، منہج صحابہ کے مطابق، فہم صحابہ کے مطابق، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ورنہ پھر آدمی جس ذلت و خواری میں یہ امت گزار رہی ہے یہی صورتحال ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی ہے۔ ہم پر اگر ذلت و خواری ہے، دینی اور دنیاوی طور پر ہماری حالت بڑی پست ہے اور ہم اٹھنا چاہتے ہیں دینی طور پر، دنیاوی طور پر، تو کوشش ہمیں اپنے طور پر کرنی ہوگی۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہوگا اور ہم اس ذلت و خواری سے باہر آ سکیں گے۔ تو پہلی ذمہ داری کہ ہم سب مل کر اپنے طور پر، ذاتی طور پر ہر کوئی دین کی طرف رجوع کرے، دین کی طرف پلٹے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ دعوت دین کو سیکھیں اور اس کے بعد دین کو پہنچائیں دوسروں۔ دنیا پیاسی ہے، دنیا اس دین کی پیاسی ہے، ہر کوئی پریشان حال ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہے، اپنے دین پر لوگ مطمئن نہیں ہے، انہیں دین اسلام کی، حقیقی دین کی، سچے دین کی تلاش ہے۔ آپ اس دین کو ان کے سامنے پیش کریں، لوگ یوں ہی قبول کریں۔ پیاسی ہے دنیا، چاہتی ہے کہ حق ہم تک پہنچے، ہر کوئی اس دنیا اور اس کے نظام سے پریشان حال ہے، اس لیے دین کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے دین کی دعوت کو پہنچانے کا، کئی خطبوں میں اور کئی مراحل میں اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے، ان کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مراحل ہیں اور دعوت کے جو شروط ہے ان کا اہتمام کرتے ہوئے دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ سماج کی جو برائی ہے، سماج کی برائی، اسے ختم کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ درست ہیں تو سب کچھ معاملہ درست ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ درست ہیں
آپ درست ہیں، دوسرے بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی فساد کے شکار ہوں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ بھی اس عذاب کے شکار ہوں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے، اس وجہ سے کہ آپ درست ہیں۔ جیسے 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ اوپر ہے کچھ نیچے ہے، اگر نیچے معمولی سا سوراخ ہو جائے اور پانی بھرنے لگے تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے، برائی کرنے والے ڈوبیں گے؟ نہیں، بلکہ اوپر والے جن کے حصے میں سوراخ نہیں ہے وہ بھی سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہمارے سماج کی مثال ہے کہ کچھ لوگ اگر برے ہیں اور کچھ اچھے ہیں، تو اچھے یہ نہ سمجھے کہ جو برے ہیں آفت ان پر آئے گی، مصیبت ان پر آئے گی، سب پر جب عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی دعوت دیں، سماج و معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کریں۔ تیسری بات کہ نصیحت پر عمل کریں۔ خطبے کے شروع میں نے ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت یعنی خیر خواہی کا، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام دین ہے۔ صحابی کہتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول خیر خواہی بھلائی کس کے لیے؟ قال، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، نصیحت خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ رب العالمین سے متعلقہ جو کچھ ہے ان پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی۔ جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لایا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جایا جائے، جو حد بندی کی ہے اللہ رب العالمین نے ان حدود کی پابندی کی جائے، ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، ان کو پھلانگا نہ جائے۔ یہ اللہ کے حقوق کی کامل طور پر ادائیگی کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہوگی۔ للہ ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی، قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرنا، اس میں جو باتیں ہیں اس کی تبلیغ کرنا۔ گویا قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، جو حقوق ہے ان حقوق کی، قرآن مجید کے ان حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہوگی، ہماری بھلائی ہوگی۔ ولی رسولی، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ان کی نبوت پر، ان کی صداقت کو تسلیم کرنا۔ اسی طریقے سے جو کچھ لکھے طاعت فیما امر، جو حکم دیا اس میں اطاعت کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، جو ذمہ دار ہوں، سرپرست ہوں، ائمہ یعنی حاکم اور علماء، تو علماء اپنی جگہ، لیکن اب چونکہ یہاں پر مسلم حاکم نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو سرپرست افراد ہوتے ہیں ان کی رہنمائی میں اپنے آپ کو چلانا، جو سرپرست افراد بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی رہنمائی میں اپنے آپ کو چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری اجتماعیت برقرار رہے، ہم ایک مناسب انداز میں ہماری جمعیت و جماعت مناسب طریقے پر چل سکے۔ اسی طریقے سے وہ عامتین، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی دینی اور دنیاوی طور پر جن میں بھی ان کی بھلائی ہو اس طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے دینی امور میں کسی طور پر، تو آپ بہتر مشورہ دیں ان کو، دین کے لیے کچھ مشورہ کر رہا ہے تو آپ دینی ناحیے سے بہتر مشورہ ان کو پیش کریں۔ تو عام مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ نصیحت کہتے ہیں خالص کو، شہد کو جب ساری چیزوں سے نکال کر خالص شہد پیش کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نصحت العسل، کہ شہد کو میں نے ملاوٹ سے الگ کر دیا، خالص شہد۔ تو یہ نصیحت جو ہے یہ بھی خالص ہونی چاہیے، زبان سے کچھ ہو، زبان میں کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان اور دل دونوں ایک ہونے چاہیے، کہ دل سے بھی آپ اس کے لیے اچھا چاہ رہے ہو اور زبان سے بھی اچھا چاہ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ چوتھی بات ذمہ داری میں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد سے اور علماء سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں۔
مساجد یہ دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس سے مقدس جگہ مساجد سے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا جو مسجدیں ہیں وہ افضل جگہ ہیں، ان سے اپنا رابطہ جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ علماء سے چونکہ وہ دین کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، لہٰذا ان سے اپنا رابطہ جوڑ کر رکھنا چاہیے، ورنہ اس زمانے میں اگر علماء سے، مساجد سے ہم کٹ کر رہیں گے تو جو فتنوں کی کثرت ہے ہم ان فتنوں کے شکار ہو جائیں گے، ہم پر وہ فتنے اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے اور ہم بے دینی کے شکار ہو جائیں گے۔ ہماری جو علمی اور دینی پیاس ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد سے اس دینی پیاس کو بجھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مساجد کے ذمہ داران، سماج کے افراد مساجد کے اندر جو ہے وہ ہفتہ واری، ماہانہ، روزانہ، یومیہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے مختلف انداز کے پروگرام پیش کریں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو مسجد کے اندر پوری کر سکیں۔ کسی سینٹر پر، کسی دکان پر، کسی یوٹیوب چینل سے اپنی دینی ضرورت پوری نہ کریں، بلکہ صرف معتبر علماء سے، صرف معتبر علماء سے۔ اور معتبر علماء کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فالوور زیادہ ہوں، اس کے ماننے والے زیادہ ہوں، اس کے ویورز زیادہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ معتبر علماء وہ ہیں کہ علماء جن کا تزکیہ کریں، جن کے معتبر ہونے کی گواہی دیں کہ فلاں شخص معتبر ہے، اس سے علم لیا جا سکتا ہے، ہر ایرو گیرو سے علم نہیں لیا جاتا ہے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، صحابہ نے کہا تھا کہ یہ علم، عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو۔ آج ہم بازار جاتے ہیں، 1 کلو سیب خریدتے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح چیک کر کے لیتے ہیں، جبکہ وہ 2 دن کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنا دین لے رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے، تو ہم کسی سے بھی لے لیں۔ ہمیں اپنے کان کا علاج کرانا ہے تو ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کان کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی دنیاوی معاملات میں، اپنی صحت کے معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے ہیں جو وقتی بات ہوتی ہے، تو پھر اپنے دین کے معاملے میں ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم دینی علم کس سے لیں، کتنا لیں، کیسے حاصل کریں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے وقت قریب آتے آتے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل لوگ جو ہوں گے، لوگ جو ہوں گے جاہل، وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور یہ ہوگا فسئلوا، پھر ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، لہٰذا وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے برادرز، اور کسی اور کے چکر میں، ڈاکٹر انجینئر کے چکر میں نہیں، اگر آپ کو شوق ہے، جذبہ ہے، کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا، آئیے آپ سیکھیے دین کا علم، پورے طور پر اپنے آپ کو علم سے لیس کیجیے اور پھر میدان میں اتریے، تاکہ آپ سے غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو، غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو۔ کسی انجانے ڈاکٹر کو ہم آپریشن نہیں کرنے دیتے ہیں، تو پھر کسی غیر علمی شخصیت کو جو عالم نہیں ہے اس سے علم دین کیوں کر لیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں اور آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ وقت کی قدر و قیمت، وقت کی قدر و قیمت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، برتنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لفظ اور افطار، سحری، یہ ساری چیزیں وقت سے مربوط ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ وقت کی بڑی قیمت ہے، اور قرآن و سنت میں ہمیں وقت کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی، یہاں آ کر وہاں جا کر ہم کہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا فنکون، کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم جا کر وہاں کچھ کر لیں، تو موقع تو نہیں ملنے والا۔ آج موقع ملا ہے تو آج اس وقت کو غنیمت جانے، اور پوچھا جائے گا اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوان جو محنت کر سکتے ہیں، جو کوشش کر سکتے ہیں، بوڑھے وہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ جوانی کے تعلق سے خاص سوال ہوگا۔ اور حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، زندگی ابھی ملی ہوئے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ رب العالمین لے گا کہ ان عمری فیما افنا،
کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی، کہاں فنا کیا، اور شباب ان شباب ہی فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، کیونکہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلا مطلب و ضرورت ہم اپنا پورا دن، پورا مہینہ، پورا ہفتہ اور پورا سال گزار دیتے، کوئی ٹارگٹ نہیں۔ ہمارے جوان فالتو گھوم رہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اپنا ایک ٹارگٹ متعین کیجیے، دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر۔ اپنے ہر عمل کو دین سے جوڑیے۔ آپ کمائی کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بھی دین سے جوڑیے، اس طور پر کہ آپ اپنی نیت یہ بنائیں کہ جو کماؤں گا اسے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں گا، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، کچھ نیک کام کروں گا۔ اپنی نیت درست کیجیے تو آپ کی وہ کمائی، آپ کی وہ تجارت بھی دینی تجارت بن جائے گی۔ تو دنیا کے بھی اعمال کو آپ کھانا کھا رہے ہیں، اپنے لیے کھا رہے ہیں، لیکن اگر نیت درست کر لیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میں صحت مند رہ سکوں، تاکہ اللہ کے دین پر عمل کر سکوں، نمازیں میں اچھے طریقے سے ادا کر سکوں، تو دنیا کا ہر عمل آپ دین سے جوڑ سکتے ہیں اگر اپنی نیت درست کر لیں۔ تو وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک منٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ جانے کے بعد قیامت میں جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو خواہش ہوگی ایک سبحان اللہ اس کے اندر اور ہوتا، ایک الحمدللہ، الحمدللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، سیکنڈ دو سیکنڈ، وہاں خواہش ہوگی ایک الحمدللہ اس نامہ اعمال میں اور لکھا ہوتا تو میرا درجہ اتنا بلند ہوتا، یا جہنم میں جانے سے میں بچ جاتا۔ تو آج اگر موقع ہے تو ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے اور اس کا بہتر طور پر استعمال کریں، خصوصاً نوجوانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔